10 نومبر 2025 کی شام 6:53 پہ انڈیا کے مصروف شہر دلی میں ایک زوردار دھماکہ ہوا۔ اور اس دھماکے میں تقریباً 12 سے زائد لوگ مارے جا چکے ہیں اور 26 لوگ اس دھماکے میں زخمی ہو چکے ہیں۔ یہ دھماکہ انتہائی زوردار تھا اور اس کی آواز 2 سے 3 کلومیٹر تک بھی سنائی دی۔ اگر ہم دیکھیں تو اس ریڈیس میں انکم ٹیکس آفس، دلی پولیس ہیڈ کوارٹر، میڈیا آفیسز لائک دوردرشن اینڈ ٹائمز آف انڈیا ناؤ بھی ہیں، اور یہ دھماکہ میٹرو اسٹیشن کے انتہائی قریب ہوا۔ اگر ہم اس دھماکے کی شروعاتی فائنڈنگز کو دیکھیں تو ہمیں محسوس ہوگا کہ یہ دھماکہ ایک وائٹ ہونڈا i20 کار میں ہوا، اور اس کار کو ڈاکٹر عمر نامی شخص ڈرائیو کر رہا تھا، اور 60 to 70 کلو گرامز امونیم نائٹریٹ اس میں استعمال ہوا تھا، اور وہ HR سیریز تھی، ہریانہ سے رجسٹرڈ تھی، اور اس کار کے مالک کا نام سلمان ہے۔ اور جب اس کو تحویل میں لیا گیا تو اس نے یہ بتایا کہ اس سیکنڈ ہینڈ کار ڈیلر امت پٹیل کے تھرو اس کار کو عامر نامی شخص جس کا تعلق پلوامہ سے تھا اس کو سیل کر دی تھی۔ فارنسک رپورٹ کے مطابق بھی ایک ایسے کیمیکل کے سیمپلز ملے ہیں جس کی کیپیسٹی امونیم نائٹریٹ سے بھی زیادہ ہے، اور فردر انویسٹیگیشن کے مطابق یہ معلوم ہوا کہ اس دھماکے سے پہلے 2900 کلو گرامز کشمیر سے ضبط کیے گئے تھے ایک گروپ سے جن کا تعلق ڈاکٹر پروفیشن سے تھا، اور وہ ایک دھماکے کی تیاری کر رہے تھے۔ تو اس عجلت میں ڈاکٹر عمر نے ڈر کی وجہ سے کہیں پکڑا نہ جاؤں اس نے جلد بازی میں یہ دھماکہ کر دیا۔ اگر ہم دیکھیں تو اس دھماکے میں یا اس سے پہلے جتنا بھی کیمیکل، ازال رائفلز، پسٹلز ضبط کیے گئے ان تمام کا تعلق میڈیسن پروفیشن سے تھا، اور یہ تمام کے تمام پروفیشنل ڈاکٹرز ہیں۔ تو انڈین پولیس اس کو وائٹ کالر ٹیرر ماڈیول کا نام دیتی ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو وائٹ کالر ٹیرر ماڈیول کیا ہے؟ آخر ایسی کون سی نوبت آئی کہ پڑھے لکھے ڈاکٹرز ملیٹنسی کی طرف جا رہے ہیں؟ دوسرا ہم یہ دیکھیں گے کہ جو بڑھتی ہوئی انتہا پسندی جس کے پیچھے RSS اینڈ BJP کی آئیڈیالوجی ہے، کیا وہ ڈرائیونگ فورس تو نہیں ہے؟ تیسرا ہم یہ دیکھیں گے کہ جو اسلام آباد میں ریسنٹ اٹیک ہوا اور وانا کیڈٹ کالج پہ حملہ ہوا، کیا یہ چین ریئیکشن تو نہیں تھا؟ یہ دلی بلاسٹ کے ساتھ تو ایسوسیٹ نہیں ہوتا کہیں نہ کہیں پہ، کیونکہ پاکستان میں یہاں پہ انڈیا پہ کرٹیسائز کیا گیا تھا کہ وہ انوالو ہے۔ چوتھی پوائنٹ اگر ہم یہ دیکھیں کہ یہ جو مسلم یوتھ کے اندر ریڈیکلائزیشن ہے اسپیشلی ان کشمیر، آخر وہ کیوں بڑھتی جا رہی ہے؟ کون سے گریونسز ہیں جو پڑھا لکھا جس کا تعلق ایک اچھے پروفیشن سے ہے وہ بھی ملیٹنسی کی طرف جا رہا ہے انسٹیڈ آف ریزننگ، ڈیبیٹ اینڈ ڈسکشن؟ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک کنسپائریسی تھیوری جو کرٹکس کہتے ہیں کہ الیکشن کے قریب یہ دھماکے کیے جاتے ہیں تاکہ انتہا پسند تنظیمیں جو پاپولسٹ ٹون میں بلیو رکھتی ہیں کہ وہ الیکشن جیت سکیں، اور ان کا نیریٹو کیونکہ نیشنل سیکورٹی، ایکسٹریمزم اور پاپولزم پہ ہوتا ہے۔ اور آخر میں ہم یہ دیکھیں گے کہ ایسے کون سے ریزنز ہیں، کون سے سالوشنز ہیں کہ ہم اگر ایڈاپٹ کریں کہ اس ملیٹنسی کو، ایکسٹریمزم کو، ٹیررزم کو اس زمین سے، انڈیا سے، پاکستان سے، ساؤتھ ایشیا کے ریجن سے ختم کر سکتے ہیں۔ آج سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ وائٹ کالر ٹیرر ماڈیول کیا ہے۔ ریسنٹلی جو سوسائڈ بلاسٹ ان دلی ہوا تو ہم نے دیکھا کہ اس میں ڈاکٹرز انوالو تھے۔ ڈاکٹر عمر محمد جس نے سوسائڈ بلاسٹ کیا، اور دوسری رپورٹ کے مطابق کہ ڈاکٹر مزمل اس اٹیک کا ماسٹر مائنڈ تھا، اور ڈاکٹر عادل اینڈ ڈاکٹر شاہین سید بھی انوالو تھے۔ تو سوال ذہن میں یہ آتا ہے کہ ایسی کیا نوبت بنی کہ ڈاکٹرز نے یہ اٹیک کیا اور انہوں نے اس اٹیک کو پلان کیا؟ اتنے پڑھے لکھے پروفیشنل ڈاکٹرز وہ ریزن اور ڈیبیٹ اینڈ پولیٹکس بھی تو جوائن کر سکتے تھے۔ ان تمام ڈاکٹرز کا تعلق کشمیر سے تھا، یہ وہاں پہ ظلم دیکھتے آ رہے ہیں، وہاں پہ فنڈامنٹل رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہے، ڈگنیٹی آف لائف کو اگر ہم دیکھیں وہ ختم ہو گئی ہے، سیکورٹی آف دی لائف وہ بھی تباہ ہو گئی ہے، وہاں پہ میڈیا سینسرشپ ہے، وہاں پہ فریڈم آف ایکسپریشن نہیں ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ اتنے پڑھے لکھے لوگ جب ان کو ریزن اینڈ ڈیبیٹ کا موقع نہیں ملے گا تو وہ وائلنٹ ریئیکشن تو ایڈاپٹ کریں گے، یہ تو ہیومن نیچر ہے۔ اور دوسرا یہ کہ انڈیا میں بڑھتی ہوئی انتہا پسندی اس کا ایک بڑا ریزن ہے۔ RSS آئیڈیالوجی اور اس کے پروموشن میں BJP سب سے آگے ہے، وہ انتہا پسندی کو پروموٹ کرتے ہیں،
وہ پاپولزم کو آگے بڑھاتے ہیں اور ووٹ پاکستان اور مسلمان کی نفرت پہ لیتے ہیں کہ دیش کی سمپتی پر پہلا ادھیکار مسلمانوں کا ہے. اس کا مطلب یہ سمپتی اکٹھی کر کے کس کو بانٹیں گے؟ جن کے زیادہ بچے ہیں ان کو بانٹیں گے. گھسپیٹھیوں کو بانٹیں گے. کیا آپ کی محنت کی کمائی کا پیسہ گھسپیٹھیوں کو دیا جائے گا؟ آپ کو منظور ہے یہ کانگریس کا مینیفیسٹو کہہ رہا ہے. ریسنٹلی ہم نے دیکھا کہ جاگو ہندو جاگو ایسے سانگز ملینز میں ویوز لیتے ہیں. رہو سیکولر تم ابھی بھائی چارے کی بات کرو. دھرم پوچھ کر مار دی گولی دھرے ہاتھ پہ ہاتھ رہو. دھرم پوچھ کر مار دی گولی دھرے ہاتھ پہ ہاتھ رہو. دھرم کی رکشا کے لیے ہم سب کو باہر نکلنا ہوگا. تو آپ نے یہ سانگ سن لیا. تو ایسے ہزاروں سانگس ہیں. ایک اور بھی سانگ زیادہ مشہور ہوا تھا کہ مودی جی اب مہایدھ ہونے دو. کان کھول کر سن لے یہ پاکستان، تم نے سوئے ہوئے شیر کو جگ. آتنکواد سے دھرا دشت ہے اسے شدھ ہو جانے دو. ہاتھ کھول دو ویروں کے اب مہایدھ ہو جانے دو. تو اٹ مینس کہ یہ جنوسائیڈ کو پروموٹ کرتے ہیں، یہ مسلمانوں کے خلاف تشدد کی پالیسی کو پروموٹ کرتے ہیں. ریسنٹلی ایک انڈین پولیٹیشین کے مطابق کہ ہم گوبھی کلچر کو پروموٹ کریں گے. جس طریقے سے بہار میں مسلمانوں کا قتل عام ہوا تھا اور اس کے ثبوتوں کو مٹانے کے لیے وہاں پہ انہوں نے گوبھی کے کھیت لگائے تھے. اگر ہم دیکھیں تو ریسنٹلی پاکستان کے اوپر انڈین میڈیا اور انڈین گورنمنٹ نے کوئی الزام نہیں لگایا. ماضی میں جب بھی کوئی ایسا اٹیک ہوا ہے جیسے پلوامہ کا اٹیک ہوا یا پہلگام کا اٹیک ہوا تو پاکستان کے اوپر الزام لگایا گیا تھا. تو ماضی میں جب فروری 2019 میں پاکستان کے خلاف جنگ کا آغاز کیا تو اس وقت بھی انڈیا کا پائلٹ ابھینندن پکڑا گیا تھا. ریسنٹلی جیسے ہی پاکستان کے خلاف آپریشن سندور کا آغاز کیا تو اس میں بھی 5 to 6 پلینس انڈیا کے ڈائریکٹ کمبیٹ میں لوز ہو گئیں. تو انڈیا کے پاس کوئی بھی ایسا ثبوت نہیں ہے کہ انٹرنیشنل انویسٹیگیٹرز کو دے سکے یا انٹرنیشنل میڈیا کو دے سکے. تو اس کی ہمیشہ جگ ہنسائی ہوئی ہے. تو اس وجہ سے انہوں نے ابھی پاکستان پہ کوئی الزام نہیں لگایا تھا. تو اگر ہم دیکھیں تو ان کے پاس ایسا کوئی آج بھی اور ماضی میں ثبوت نہیں تھا پاکستان کی انوالومنٹ کا، مگر یہ انہوں نے ریٹرک بنایا ہوا تھا اور ایک پاپولسٹ ٹون بنایا ہوا تھا تاکہ اپنے عوام کو اپنے سیکورٹی فورسز کی ناکامیوں سے نظریں ہٹا کے پاکستان پہ الزام لگا سکیں. اس اٹیک کے ساتھ ساتھ وانا کیڈٹ کالج اور اسلام آباد میں بھی سوسائڈ اٹیکس ہوئے. تو پاکستان کے پرائم منسٹر، انٹیریئر منسٹر اور جتنے بھی آفیشلز تھے انہوں نے انڈیا کے اوپر الزام لگایا کہ فتنۃ الخارج کو انڈیا سپورٹ کر رہا ہے اور یہ انہوں نے پاکستان کے اوپر اٹیک کیا ہے. پاکستان کی جو ہے سیکورٹی اینڈ ساورنٹی کو وہ وائلیٹ کر رہے ہیں اور پاکستان میں معصوم لوگوں کو وہ مار رہے ہیں. سوال ذہن میں یہ آتا ہے کہ انڈین مسلمز اسپیسیفکلی کشمیری یوتھ ان کے اندر ریڈیکلائزیشن کیوں پروموٹ ہو رہی ہے. وہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو جتنے مظالم ڈھائے گئے ہیں، میڈیا سینسرشپ ہے، وہاں پہ فریڈم آف ایکسپریشن اویلیبل نہیں ہے. بشارت پیر ایک انڈین کشمیری جرنلسٹ ہے، اس نے ایک لیٹر لکھا تھا، A Letter to an Unknown Indian. اس کے مطابق کہ میڈیا کشمیریوں کی صحیح طریقے سے پکچر نہیں شو کرتی اور سینسرشپ کی وجہ سے وہ تو ایڈٹ کر لیتی ہے مگر جو کشمیری عوام ہے وہ کشمیر کی ان ایڈیٹیڈ پکچر دیکھتے ہیں. وہاں پہ آرٹیکل 370 اینڈ 35A کو ختم کر کے وہاں پہ 83,000 نان لوکلز کو وہاں پہ سیٹل کیا جا رہا ہے. تو ان کی آئیڈینٹی کو ختم کرنے جا رہے ہیں. اور اگر ہم دیکھیں تو انڈین ایکسٹریمسٹ جو RSS کی آئیڈیالوجی پہ یقین رکھتے ہیں تو بار بار طنزیہ لہجے میں کہتے تھے کہ ہم کشمیر جائیں گے، وہاں پہ ان کی عورتوں کے ساتھ شادی کریں گے اور وہاں پہ سیٹل ہو جائیں گے. اور اس ٹائپ کے اگر کمنٹس دیے جائیں گے تو ظاہر سی بات ہے ملیٹنسی تو پروموٹ ہوگی. پڑھے لکھے لوگ ملیٹنسی کی طرف آئیں گے کیونکہ ڈیبیٹ، ڈسکشن اور ریزن کا وقت تو نہیں رہے گا. کارکرتا بہت اتسک ہے اور جو کنوارے ہیں ان کی شادی وہی کرا دیں گے، کوئی دقت نہیں. ایک اور ریٹرک کے مطابق جب بھی الیکشن قریب آتی ہے تو اس طرح کے ایونٹس ہونے لگتے ہیں کیونکہ انڈیا میں زیادہ تر رائٹ ونگ پارٹیز نیشنل سیکورٹی اور پاکستان اور مسلمان مخالف ووٹ بینک رکھتے ہیں.
جب اس طرح کے ایونٹس ہوتے ہیں جیسے ہم نے فیبرری 2019 کے بعد دیکھا کہ جیسے ہی الیکشن ہو گیا ایز کمپیئر ٹو دا 2014 بی جے پی کی وہاں پہ ریپریزنٹیشن بڑھ گئی. 2014 میں ان کی 282 سیٹس تھی اور 2019 میں پاک انڈیا کشیدگی کے بعد ان کے 303 سیٹس ہو گئے. اٹ مینس کہ ان کا ووٹ بینک بڑھ گیا. اور 2014 کی الیکشن سے پہلے 2008 کی الیکشن سے پہلے اس وقت بھی وہاں پہ آئی ڈی بلاسٹ اور سوسائڈ اٹیکس ہونا شروع ہو گئے. اگر ہم وہاں پہ دیکھیں تو جتنی بھی رائٹ ونگ پارٹیز ہیں اسپیشلی بی جے پی ان کا ووٹ پاکستان اور مسلمان مخالف ووٹ زیادہ اویلیبل ہے. اور سوال ذہن میں یہ آتا ہے کہ یہ کب تک چلے گا؟ سوسائڈ بلاسٹ اور آئی ڈی اٹیکس کب تک ہوتے رہیں گے؟ ظاہر سی بات ہے جہاں پہ امن نہیں ہوگا وہاں پہ ملیٹنسی ہوگی. سب سے پہلے ہم نے کشمیر میں امن کرنا ہوگا. پاکستان اور انڈیا کو کشمیر کے ایشو پہ بیٹھنا ہوگا. یو این کو اس ایشو پہ وہاں پہ کوئی نہ کوئی ثالثی کا کردار ادا کرنا پڑے گا. جب کشمیر کا مسئلہ حل ہوگا تو ظاہر سی بات ہے کشمیر سے ملیٹنسی ختم ہو جائے گی. دوسرا یہ کہ آئیڈینٹی پولیٹکس کو ڈسکریج کرنا پڑے گا. جب تک ہم آئیڈینٹی پولیٹکس کو ختم نہیں کریں گے اس ٹائپ کے پاکستان مسلمان مخالف ووٹ بینک چلتا رہے گا اور رائٹ ونگ پارٹیز آگے آتی رہیں گی. اور ہم نے الیکشن مینیفیسٹو کسی سے نفرت کیے بغیر بنانا ہوگا. تیسرا یہ کہ ہم اکثر سنتے تھے کہ اپرچونٹی کاسٹ اگر بڑھا دی جائے تو ملیٹنسی اور ٹیررزم ختم ہو سکتی ہے. تو یہاں پہ اگر ہم دیکھیں جو اٹیکرز تھے وہ تمام کے تمام پروفیشنل ڈاکٹرز تھے, وہ کہیں نہ کہیں جاب کرتے تھے, تو ان کی اپرچونٹی کاسٹ تو زیادہ تھی. اٹ مینس کہ وہ اتنے ناراض تھے, اتنی ڈیپ گریونسز تھی کہ انہوں نے اپرچونٹی کاسٹ کا بھی خیال نہیں کیا کہ ہم اتنے پڑھے لکھے ہیں, ہم اپنا کتنا نقصان کر رہے ہیں. تو اٹ مینس کہ جب تک ہم کشمیر کا ایشو ریزالو نہیں کریں گے یہ ملیٹنسی اس ٹائپ کے وائلنٹ اٹیکس ختم نہیں ہوں گے.